ناول نکاح محبت از قلم مریم بی بی، قسط نمبر 24۔ مریم سامنے کھڑے حنین کو دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ اس کا حال بھی کچھ الگ نہیں تھا۔ وہ بھی ٹریفک جمع ہونے کی پرواہ کیے بغیر اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مریم ہارن کی آواز سن کر ہوش میں آئی۔ اس کی رگیں تن گئی۔ وہ بنا کچھ کہے جنت کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ کھینچتی لے کر گئی۔ وہ بھی اسے جاتا دیکھ ہوش میں آیا اور اس کے پیچھے لپکا۔ مریم، مریم، مریم! وہ اسے آوازیں دیتا رہا، لیکن وہ بھیڑ میں گم ہوتی چلی گئی۔ لیکن وہ جہاں گئی وہ راستہ اس نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا تو یہاں رہتی ہو، وہ کہہ کر دوڑا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پیچھے لوگ بھی اسے گالیاں دے رہے تھے، لیکن وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ مریم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا بھاگ کیوں رہی ہو تم؟ تو ایسے کر رہی ہو جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ مریم نے جب اس کو کمرے میں آ کر چھوڑا تو وہ چھوٹتے بولی۔ مریم کا سانس ڈھولکی کی مانند چل رہا تھا۔ وہ کولر سے پانی کا گلاس بھر کر اسے دینے لگی۔ تمہاری دل کی دھڑکن کا اتنا تیز ہونا اچھا نہیں ہے۔ تم کیوں اتنا تیز رفتار سے چلنے لگی تھی؟ وہ اسے پرسکون ہوتے دیکھ بولی۔ جنت، وہ حنین تھے۔ وہ بولی۔ کون حنین؟ وہ ناسمجھی سے بولی، پھر سمجھ آنے پر سر ہلایا۔ اچھا، وہ گاڑی والا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس نے تمہیں پہچان لیا ہوگا کیا؟ وہ بولی۔ مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے نقاب میں نہیں دیکھا۔ وہ بولی۔ نہیں مریم، مجھے لگتا ہے کہ وہ پہچان گیا تھا، اسی لیے تو وہ ہمارے پیچھے آیا تھا۔ جنت، دعا کرو اسے میں نہ ملوں۔ جنت نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل نے نفی کی تھی۔ مریم، تم لوگوں سے بھاگنا چھوڑ دو۔ جنت، میں بس ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی جن کی وجہ سے میں اذیت میں مبتلا رہی ہوں۔ مریم پانی پیتے ہوئے بولی، جبکہ جنت اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ وہ سسک رہی تھی، روتے روتے جیسے اس کے آنسو ہی ختم ہو چکے تھے۔ عاطف، تمہاری محبت کے لیے میں نے سب کچھ کیا اور بدلے میں تم نے ہی مجھے نکال باہر کیا۔ میں نے جو بھی گناہ کیے وہ تمہاری محبت میں ہی کیے، لیکن میں اب کیا کروں؟ کچرے سے کھانا کھا کھا کر میں اتنی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہوں کہ کوئی حساب نہیں۔ کہاں ہو تم؟ مجھے ملنے آ جاؤ نا۔ گھر کا راستہ بھی پتہ نہیں کون سا تھا اور امی کا گھر بھی نہیں رہا۔ ارے ہمارا بیٹا کہاں رہ رہا ہوگا؟ وہ تو بیمار تھا نا۔ وہ پاگلوں کی طرح سر پر ہاتھ مار رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ اس پر ترس کھا کر دور سے ہی سکہ اچھال دیتے تھے۔ وہ ان سکوں کو لے کر ایک برگر کی دکان پر آئی۔ بھائی، مجھے برگر دے دو۔ وہ اسے پیسے دینے کے لیے بڑھی کہ آدمی بولا، دور 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 رہ کر کھڑی ہو، میں تجھے دے دوں گا وہیں پر۔ وہ کہہ کر شاپر میں برگر بنا کر ڈالا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ اس تک آتا برگر کا شاپر پھٹ گیا اور برگر پر مٹی لگ گئی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہی کھانے لگی اور ساتھ پڑے برتن دھونے والے پانی سے پانی پی گئی۔ سچ کہتے ہیں بڑے کہ انسان کو جب اختیار ملے تو اسے اس طرح استعمال کرے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جب واپسی ہو تو دشواری نہ ہو۔ لیکن ہم کسی پر ظلم کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ واپسی ہماری بھی ہونی ہے۔ میم، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مریم کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ سدرا اسے بلانے آئی تھی۔ کون آیا ہے؟ وہ کوئی آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اسے جانتی ہیں، آپ سے اسے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ نام کیا بتایا اس نے؟ مریم نے گھبرا کر پوچھا۔ جی، وہ خود کو علی کہہ رہے ہیں۔ وہ بولی، علی بھائی؟ اچھا، تم انہیں بٹھاؤ، میں آتی ہوں، مریم کہہ کر باہر نکل آئی۔ علی بھائی کتنے دنوں؟ مریم بولتے بولتے رکی، کیونکہ سامنے علی نہیں حنین تھا، جو اسے گھورنے میں مصروف تھا، جو کالے رنگ کے پیروں کو چھوتی فراق کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے اور گولڈن کلر کے پلازو پہنے بیمار محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی رنگت زردی مائل تھی، جبکہ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والی مریم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پلٹنے لگی جب وہ بولا، رکو مریم، میری بات سنو۔ وہ رک گئی اور سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ مریم بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مریم، کیوں چلی گئی تھی تم مجھے چھوڑ کے؟ آج بھی جب ملی ہو تو بھاگ۔ مسٹر حنین، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال پوچھنے کے روادار نہیں ہیں، اور ایک بد کردار عورت
اگر کسی کی بھی زندگی سے چلی جائے نا تو کسی کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اور آپ میرے پیچھے کیوں آئے؟ یہ جھوٹا نام بتا کر مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں کی؟ یہ میں نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں۔ آپ نے سن لیا، اب چلے جائے یہاں سے، وہ کہہ کر جانے لگی۔ جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مریم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کھینچ کر جانے لگی۔ جب وہ راستے میں آیا، پلیز مریم میرے ساتھ گھر چلو، وہ بولا۔ او کون سا گھر؟ مجھ جیسی عورت کا تو کوئی گھر نہیں ہوتا، مریم منہ میں انگلی ڈال کر بولی۔ مریم پلیز پرانی باتیں بھول جاؤ اور چلو میرے ساتھ، وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا۔ مریم نے غصے سے ہاتھ کھینچا اور ایک تھپڑ اسے دے مارا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے امید ہے جواب مل گیا ہوگا، وہ کہہ کر اسے سائڈ پر کرتی اندر چلی گئی، جبکہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسی جگہ کھڑا تھا۔ وہ سڑک کنارے بیٹھی پھینکی جانے والی روٹی کے ٹکڑوں کو کھا رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، سردی شروع ہو چکی تھی، لیکن اس کے پاس پہننے کے لیے تو کیا، اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اوپر سے اس کا کوڑ زدہ وجود، کسی کو اس پر ترس آ بھی جاتا تو خود بیماری کے ڈر سے وہ اس تک نہیں آتے مدد کے لیے۔ مریم دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اس کی پہچان میں وہ عورت نہیں آ رہی تھی۔ مریم نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکالے اور جنت کو کچھ کپڑے اور شال لانے کا کہا، اور قدم قدم اس تک چلتی آئی۔ اس کے ہاتھ میں پیسے رکھنے لگی کہ اس نے سر اٹھایا۔ مریم کو وہ چہرہ مانوس لگا۔ منزہ نے مریم کو پہچان لیا تھا۔ تم مریم ہو نا؟ وہ انگلی اٹھا کر بولی، لیکن اس کی آواز اتنی کم تھی کہ مریم کو سنائی ہی نہیں دی۔ مریم اسے پیسے دینے کے بعد جنت کو آتا دیکھنے لگی۔ جنت نے کپڑوں سے بھرا شاپر منزہ کے سامنے رکھا۔ اس نے وہ تھام لیا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، مریم اس کے پاس بیٹھتے بولی۔ وہ پیچھے ہوئی کیونکہ سب لوگ اس سے پیچھے ہوتے تھے کہ انہیں بیماری نہ لگ جائے۔ مجھے کہیں نہیں جانا مریم، مجھے یہیں مرنے دو، وہ بولی۔ مریم اس کی آواز اور اپنا نام لینے پر چونکی تھی۔ آپ کون ہیں؟ مریم نے پوچھا۔ ہا ہا ہا، کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا دوست اور دشمن کبھی نہیں بھولتا، تم مجھے بھول گئی، وہ پاگلوں کی طرح ہنستے بولی۔ نزا باجی، مریم اسے پہچان گئی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھا اور شاپر اس کے پاس رکھ کر اٹھ گئی۔ مریم مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، دیکھو مجھے کتنی بری سزا ملی ہے، وہ اس کے آگے اپنے بازو کرتے بولی۔ نزا، تم نے جو کیا اس کی سزا تو تمہیں ایک نہ ایک دن ملنی ہی تھی، مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے تو گھر ہتھیا لیا تھا، اب کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہو؟ مریم نے پوچھا۔ کون سا گھر مریم، گھر تو شوہر سے ہوتا ہے، عاطف نے مجھے طلاق دے دی اور میں… اچھا آپ کو طلاق ہو گئی، واہ کیا بات ہے، مریم مسکراتے بولی۔ آپ کے پیارے بھائی نے آپ کو نہیں رکھا کیا؟ مریم سینے پر ہاتھ باندھے بولی۔ مریم میرا کوئی نہیں رہا، جتنی زیادتیاں میں نے کی ہیں پچھلے آدھے سال سے میں یہاں پر بیٹھی ہوں ان کا بدلہ چکاتی۔ تمہارے کردار پر الزام لگایا تھا میں نے، آج دیکھو جس کا دل چاہتا ہے مجھے اٹھا کر لے جاتا، اپنی ہوس پوری کر کے یہاں بس کریے، مجھے نہیں سننی آپ کی کہانی۔ جنت، ریکسیو والوں کو فون کر دو، وہ آ کر اسے لے جائیں، اس کا علاج کروائیں، مریم اس کی بات کاٹ کر بولی۔ اور تم میری بات کان کھول کر سن لو، جو تم سب نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کی سزا تو تم سب کو مل کر ہی رہے گی۔ مجھے شدت سے اس وقت کا انتظار ہے جب میں تمہارے بھائی کا انجام دیکھوں گی، اور رہی بات تمہیں معاف کرنے کی، تو میں وہ نہیں کر سکتی۔ میری زندگی برباد ہوئی تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، سمجھی؟ تم پر ایک احسان کر دیتی ہوں کیونکہ کبھی تم سے میری بات ختم نہیں ہوئی، وہ بولنے لگی تھی جب مریم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میرا کوئی رشتہ تھا، اس لیے تمہیں علاج کے لیے بھیج رہی ہوں، اس سے زیادہ مجھ سے امید مت رکھنا تم۔ مریم اس سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے روتی ہوئے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اس معصوم کی زندگی برباد کی تھی اس نے، یہ سوچ اسے مارنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہمنا بیگم اس کی بات سن کر بولی۔ سچ کہہ رہا ہوں امی، اس نے مجھ سے یہ سب کہا اور مجھے تھپڑ بھی مارا، وہ انہیں سب بتا کر بولا۔ بہت اچھا کیا اس نے جو تمہیں تھپڑ مارا، تم ہو ہی اسی لائق، وہ اس کی بات سن کر بولی۔ امی، آپ میری ماں ہو کر یہ سب کہہ رہی ہیں، آپ کو تو پتا ہے نا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور پھر محبت میرے بچے، وہ تمہارے نکاح میں ہے، تمہارے اس رویے کی وجہ سے وہ تم سے دور ہوئی تھی۔ ارے تم تو خوش قسمت تھے
जो तुम्हें निकाह मोहब्बत नसीब हुआ था, लेकिन तुमने खुद ही गंवाया सब कुछ, और अब कहते हो कि उसका रवैया तुम्हें बुरा लगा। तुम्हारी किस किस बात का उसे बुरा लगा होगा, ये सोचा है कभी तुमने? तुमने हमेशा उसे जलील किया, उस पर बोहतान लगाए। अब कह रहे हो कि वो बगैर रिएक्शन के तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए। तो मेरे बच्चे, ये मुमकिन नहीं है। वो भी इंसान है, दिल रखती है। तुमने उसका दिल तोड़ा है, अब खुद ही संभालना। वो इसकी बात काट कर बोली, आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मुझे पछतावा है अपने किए का, लेकिन उसने तो कभी मुझसे उम्मीद लगाई तो थी उसने कि तुम उसके साथ उसके बच्चों को लेने जाओगे। उम्मीद थी उसको कि तुम अहमर के सामने उसे सपोर्ट करोगे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अरे वो बच्ची इतने दुख बर्दाश्त करती रही थी, मार बर्दाश्त की उसने, लेकिन अम्मी मैंने तो कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। वो बोला, हुनैन, हाथ से मार सिर्फ मार नहीं होती, तुमने उसे लफ्जों से मारा है। उसने कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, तुमने भी उसे कुछ नहीं दिया सिवाय दुख, तकलीफ और बोहतान के। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने किरदार पर इल्जाम नहीं बर्दाश्त करती। अम्मी बस, आप मेरे साथ चलिए, वो आपकी बात कभी भी नहीं टालेगी। प्लीज उसे ले आए, मैं वादा करता हूँ उसे हमेशा खुश रखूंगा। वो रोते हुए उनके हाथों पर हाथ रखकर बोला, कोशिश करूंगी, लेकिन आखिरी फैसला उसी का होगा। वो कहकर चली गई और वो उसका सामान देखने लगा, जो उसके जाने के एक दिन बाद वो उसी रद्दी वाले से लाया था। वो सामान उसने सजा कर रखा था और फोटो एल्बम भी उसने साइड ड्रॉ में रखी थी। मरियम, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी इस मोहब्बत ने ही मुझे तुमसे नफरत करवाई थी। मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ प्लीज। वो उसकी और आतिफ की एक साथ हंसती हुई तस्वीर देखते बोला। मरियम परेशानी के आलम में एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। क्या हुआ तुम्हें, क्यों चक्कर लगा रही हो? जन्नत उसे इधर से उधर जाते देख बोली। जन्नत, एक भी नहीं रह गया। इन अदवायात की वजह से वो स्कार्फ हटा कर बोली। जन्नत उसे देखने लगी। उसकी ये हालत देखकर उसे रोना आया। मैंने तुमसे रोने का नहीं कहा। जन्नत मत रो, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर रोने से किस्मत बदल जाती तो फिर तो मेरी कब से बदल गई होती। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि उन्होंने मुझे आजमाइश के काबिल समझा। मरियम उसे रोता देख बोली। मरियम, याद है डॉक्टर ने क्या? बस जन्नत, कुछ नहीं होगा। जब मौत आनी है तो फिक्र कैसी? वो इसकी बात काट कर बोली और हिजाब पट्टी से सर पर लपेट कर इसके ऊपर दुपट्टे से हिजाब करने लगी। जन्नत बस, तुम बच्चों का। मरियम प्लीज यार, चुप कर जाओ। वो बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने बात की है। मेरी दोस्त की भाभी है, वो डॉक्टर हैं, वो तुम्हारा इलाज करेंगी, वो भी फी सबीलिल्लाह। वो बोली, फी सबीलिल्लाह? आज के दौर में भी इतने अच्छे लोग होंगे जो मेरा इलाज बगैर पैसों से करें। जन्नत, मैं तो अपनों की ठुकराई हुई हूँ, गैर क्या साथ देंगे? जो मेरे आगे रिश्तेदार मुझे बोझ समझते हैं, तो ये क्या मेरा साथ देंगे? मरियम, मायूस नहीं होते हैं, कुछ लोग तुम्हारे जैसे अच्छे भी हैं। जन्नत इसके दुपट्टे को पिन लगाकर बोली, हाँ मैं भी कभी अच्छी थी। वो सोचने लगी। मम्मा, हैदर ने उसे पुकारा। जी मम्मा की जान, क्या चाहिए आपको? वो मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आकर बोली, ओ आ। वो फीडर की जानिब इशारा करता बोला, ओ मेले पाले ताते को भूख लगी है। वो इसका फीडर उठाकर उसे देने लगी। जब सिद्रा कमरे में दाखिल हुई, मैम आपसे मिलने कोई आदमी आया है। कौन है आदमी? मरियम ने पूछा। वो कह रहे हैं आप इन्हें जानती हैं। सिद्रा, जाकर देखो, अगर उस दिन वाला आदमी है तो उससे कहो कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती, वो चला जाए। मरियम हैदर को गोद में उठाकर उसके मुंह में फीडर डालते बोली, ओके मैम। सिद्रा कहकर चली गई। मरियम, कौन है वो जो तुमसे मिलना चाहता है? कहीं वो डोनर तो नहीं? जन्नत उसके पास बैठते बोली, नहीं जन्नत, वो कोई डोनर नहीं। फिर कौन है? वो हुनैन है, उस दिन भी आए थे शायद। शुक्र है तुम्हें मेरा नाम तो याद रहा, वो उसे बता रही थी जब वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। मरियम ने पलट कर देखा तो वो दरवाजे पर ही खड़ा था। मैम, मैंने इन्हें बहुत रोका, लेकिन ये जबरदस्ती। आप जाइए सिद्रा, मैं देख लेती हूँ। ओह मैम, वाह, मेरी बीवी की तो बहुत इज्जत है यहाँ। वो मुस्कुरा कर बोला। मरियम ने हैदर को काट में लटाया और खड़ी हो गई।
آپ کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ مریم نے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا۔ اس کا چہرہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ تم سے ملنے آیا ہوں، تم نے انکار کر دیا، اب مجبوراً مجھے زبردستی آنا پڑا۔ وہ بھی سینے پر ہاتھ باندھے بولا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مجھ جیسی عورت سے ملنا چاہیے؟ وہ آئی برو اٹھا کر بولی۔ مریم پلیز، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جنت نے مداخلت کی۔ جنت، تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ مسٹر حنین ہے، جو مجھ جیسی بد کردار، بد چلن آوارہ عورت کے مجبور کیے ہوئے شوہر ہے۔ مریم نے جنت سے کہہ کر اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں دکھ واضح تھا، لیکن اب مقابل کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مریم پلیز میرے ساتھ چلو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بولا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب کیوں آئے ہیں آپ؟ تو 2-4 دن میں مجھے طلاق، اوہ آئی سی، مجھے طلاق دینے آئے ہیں۔ چلے دے دیں، تاکہ آپ کا راستہ بھی صاف ہو اور آپ اپنی پاکیزہ محبت سے شادی کر لیں۔ وہ بولی۔ اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا، لیکن آنکھوں کے کونے میں تھوڑی سی نمی اتری تھی۔ مریم، ایسے مت کہو، میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کرو اور چلو میرے ساتھ۔ اور جہاں تک محبت کی بات ہے تو اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ بولا۔ اوہ، تو وہ آپ کو چھوڑ کر علی کی ہو گئی، اس لیے میرے پاس آئے؟ مریم نے سوچا، پھر سر جھٹکا۔ نہیں حنین، مجھے کہیں نہیں جانا، میری جگہ یہی تھی اور یہی رہے گی۔ آپ چلے جائیے یہاں سے، آپ نے جس سے محبت کی اس کا واسطہ۔ مریم اسے کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ 2 منٹ تک وہی کھڑا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں ایک انسان ہی منا سکتا ہے، سوچتے ہوئے نکل گیا۔ مریم جب باہر نکلی تو وہ 5 لڑکیوں کا گروپ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ ارے میم تو بد چلن نکلی، ہمیں لیکچر دیتی تھی کہ عورت کے کردار کو مضبوط ہونا چاہیے، عورت سورج ہونی چاہیے، بلا بلا، ان میں سے ایک نے کہا۔ مریم نظر انداز کرتی آگے بڑھی۔ ارے تم نے سنا نہیں، میم آوارہ اور بد کردار بھی ہے، اگلی نے کہا۔ مریم نے رک کر انہیں دیکھا۔ اسے ان کی شکل میں سلمیٰ، احمد، حنین، فرح، منزہ نظر آ رہے تھے۔ ارے تم لوگ بھی بے وقوفی والی باتیں کرتی ہو، تم لوگ نہیں جانتی کہ اگر یہ با کردار ہوتی تو اپنے گھر میں ہوتی نا کہ یہاں، تیسری نے کہا۔ ارے ان جیسی عورت کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کسی کوٹھے پر بھی تو جا سکتی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ جب حنین باہر نکلا وہ ان کی بات سن چکا تھا۔ بکواس بند کرو تم لوگ اپنی، وہ ایسی نہیں ہے، وہ بولا۔ مریم نے اس کی جانب دیکھا تو وہ غصے سے لب کھینچتے کھڑا تھا۔ ارے انکل، آپ بھی نا، اگر ایسی نہ ہوتی تو 2 بچوں کو لے کر یہاں ہوتی۔ آپ نے بھی تو اس کے لیے چھوڑا ہوگا کیونکہ آپ کو ان کے کردار پر شک ہوگا، وہ بولی۔ انف از انف، بہت ہو گئی تم لوگوں کی بکواس، آخر جانتی کیا ہو تم لوگ اس کے بارے میں؟ ارے یہ تو وہ ہے جس کے کردار کی گواہی فرشتے دیں۔ اوہ، اگر اتنی اچھی ہے تو اپنے گھر لے کر جاؤ، یہاں کیوں رکھے ہوئے ہو؟ سدرا نے کہا۔ مریم نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ لے جاؤں گا، چھوڑ کر نہیں جا رہا، چلو مریم، وہ ان سے لے کر مریم سے بولا، جو بے یقینی سے سدرا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اس کی بہت عزت کرتی تھی، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ مریم چلو، حنین نے کہا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، چلے جائیے آپ یہاں سے، وہ دکھتے سر پر ہاتھ رکھے چلائی تھی۔ مریم میری مانو، چلے جائیے آپ، کیوں آئے ہیں یہاں؟ مزید کوئی کسر رہ گئی ہے جو ایک بار پھر ذلیل کرنے آئے ہیں، وہ چلائی۔ مریم تم، حنین بھائی آپ جائیں یہاں سے، جنت مریم کو سنبھالتے بولی، جو اس کا سہارا ملتے آنکھیں موند کر درد برداشت کرنے لگی۔ لیکن آپ چلے جائیے، میں کہتی ہوں، مجھے نہیں ضرورت کسی کی بھی، اور تم سب حال میں چلو، کرتی ہوں بات، وہ اٹھ کر بولی اور انہیں جانے کا کہا۔ وہ جو کچھ کہنے والا تھا، جنت نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں منع کیا اور جانے کا اشارہ کیا۔ مریم کو اکائی آنے لگی، وہ کمرے میں چلی گئی۔ جنت بھی ایک نظر ان سب کو افسوس سے دیکھتے اس کے پیچھے آئی۔